آمین. تو پہلا انسان جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جس کو اللہ رب العالمین جگہ دیں گے وہ کون ہوگا؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا لیڈر، انصاف کرنے والا ذمہ دار، انصاف کرنے والا امام. لیڈر کس کو بولتے؟ کسی بھی چیز کی ذمہ داری کو سنبھالنے والا. Only 10 minutes are left for this meeting. ذمہ دار، میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہے نا؟ گھر کے ذمہ دار ہے، بچوں کے ذمہ دار ہے، کئی اور دوسری بھی ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہے. تو ہر معاملے میں کیا کرنا؟ انصاف کرنا. میرا بچہ دوسروں کا پٹا بولے تو پھر وہاں پر جگہ نہیں ملتی بھائی. میرا بچہ ہے تو دوسروں کا بھی بچہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ میرا بچہ غلطی کرتا ہے تو مجھے ایکسپٹ کرنا ہے کہ یس میرے بچے نے غلطی کی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ خاص طور پر اگر جوائنٹ فیملی اگر ہوتی ہے تو اس میں انصاف مجھے نظر نہیں آتا. مجھے تو بالکل بھی نظر نہیں آیا. دیورانی اور جیٹھانی، کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے تو دیورانی اور جیٹھانیوں کا تو معاملہ نرم اور گرم ہوگا، رائٹ؟ تو اب اس کے اندر اگر کسی کے بچے غلطی کرتے ہیں، کسی کے اوپر زور کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جو ظلم کرنے والے جو بچے رہتے ہیں نا، مائیں انہی کے ساتھ ہوتی ہے. آئی ہمارا بچہ مارتا ہے، انہیں قابل مارنے کا، مار کے آیا وہ بچہ، تو بولتے کیا؟ سپورٹ کرتے نہیں، اٹھا کے دو مارتے. آج کی مائیں زیادہ سپورٹ کرتی. مارا ہوں گا تو کیا ہو رہا، انہیں بھی کچھ تو بھی کرا ہوں گا تو جنہیں مارا. انصاف کرنا، غلطی دیکھنا. ایک ایک چیز میں آپ کو انصاف کرنا ہے. ہر معاملے میں آپ پہلے اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرو. میں ہوں تو میری کچھ ذمہ داریاں ہیں. میرا حق کوئی ادا کرے یا نہ کرے، مجھے اپنا حق ادا کرنا ہے. مجھے کوئی کچھ دے یا نہ دے، مجھے جو دینا ہے وہ مجھے دینا ہے. بس ہمارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں ہم کو نہیں دی تو ہم کو کیوں دینا؟ انہوں ان کے 3 بچوں کی شادی میں ہم کو نہیں بلائے، ہم ہمارے ایک بھائی کی شادی میں ان کو بلانا کی نہیں بلاتے. انصاف کر دینا اماں، کیا ہوتا؟ 2 بہنوں میں انصاف، 2 بھائیوں میں انصاف. خاص طور پر ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، کیونکہ یقیناً ماں باپ کے لیے اولاد تو برابر ہوتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک چہیتی ضرور ہوتی ہے نا؟ اس ایک چہیتی کے چکر میں پچھلے کی پوروں کی چکی پیس جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ بچے کیا بولتے؟ ان کو چاہتے، ہماری کو نہیں چاہتے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. انصاف کا معاملہ ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ آپ جہاں بھی ہو انصاف کی بات کرو. آپ کا نام لیا جائے تو زبانوں پر یہ ہو کہ وہ اللہ کی بندی اگر کچھ بولتی ہے تو انصاف کے ساتھ بولتی ہے، چاہے وہ خود کا معاملہ ہے چاہے وہ دوسروں کا معاملہ ہے. یہ ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کیا کریں گے؟ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. دوسری قسم کے لوگ کون؟ جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان. ٹھیک ہے؟ جوانی میں خاص طور پر ہم جوانی کے کس حصے میں اللہ کو بھولتے ہیں؟ 13 سال کی زندگی سے 33 سال کی جو زندگی رہتی نا جوانی کی، اس میں آج اللہ یاد نہیں رہتا. مجھے بتاؤ، ہمارے بچوں میں ہر نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، اللہ یاد ہے؟ لڑکیوں کا ایک ہی مشن، 13 سال ہوئے 10th ہو گیا، 15 سال ہوئے انٹر ہو گیا، 17 سال ہوئے کہ ختم، اما بابا سرچنگ میں شروع ہو گئے. وہ سرچنگ میں کیا ہوا؟ ادھر ڈگری نکل گئی. اب ڈگری نکلتے ادھر گھر کی ڈگری ہاتھ میں آ جاتی، رائٹ؟ اب اس کے بعد ایک ہی فکر، شادی، بچے، شوہر، سسرال. اس کے علاوہ مجھے بولو، شادی شدہ جو ہماری مائیں ہیں ان کی زندگی میں وہ بھی جوان ہے نا؟ 40 سال تک ہم جوانی چ رہتے، 40 سال تک ہمارے جسم میں خون گرمی چ رہتا، 13 سال سے پورے 40 سال. اس میں مجھے بتاؤ، یہ پیریڈ میں 13 سے 40 کے بیچ میں ہم کیا ہماری نمازوں کی پابندی کرنے والے بنتے؟
کیا ہم اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے والے بنتے؟ کیا ہم اللہ کے لیے کچھ کرنے والے بنتے؟ جوانی میں اللہ جس کو یاد نہیں ہے نا، یاد رکھو اس کی وہاں کی زندگی برباد. آج جوانی دیکھ لیجیے، ہمارے بچوں کی جوانی کدھر جا رہی؟ فون، لیپ ٹاپ، فلمیں، سیریلز، گانے، یہی ہے نا. کتنے ہمارے نوجوان بچوں کو قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد تو دور کی بات، ان کو پڑھنا آتا ہے. کتنی بچیاں ہیں جس کو قرآن اچھے انداز میں پڑھنا آتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے. کہیں بڑھاپے میں سیکھیں گے. اللہ کو تو وہ نوجوان پسند ہے. ہم نے اس کے اندر ایک مثال دیکھی تھی. کس کی مثال دیکھی تھی؟ وہ کون سا سورہ ہے جس کو پڑھنے پر نور ملتا ہے؟ نور. ہاں، کیا ہے اس کے اندر؟ تین نوجوان نہیں ہے، کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا اس میں، ہم نہیں جانتے کتنے نوجوان تھے. جی، غار والے لوگ، غار والے نوجوان ہے نا. جوانی، جس کی جوانی جو اللہ کے لیے لگا دیتا نا، اللہ اس کی جوانی کو لوگوں کے لیے مثال بنا دیتا، بہترین مثال. اصحاب کہف، غار والے نوجوان، کیا ان لوگوں نے کیا کام کیا تھا؟ بولے مجھے. کوئی جان کی قربانی دی تھی؟ کوئی مال کی قربانی دی تھی؟ ہاں، گھر گھر جا کے قرآن بتایا تھا. نہ ان کے پاس نبی تھے، نہ ان کے پاس کوئی رسالت کی کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس رہنمائی کرنے والے کوئی علماء تھے، کوئی نہیں تھے ان کے پاس. جیسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو توحید کی طرف پھیرا، وہ کچھ نوجوان تھے، صرف نوجوانی کے عالم میں ارادہ کر لیا کہ وہ جس ماحول میں تھے، وہ ماحول میں وہ اللہ کو پکارنے والے اب نہیں بن سکتے، کیونکہ اس ماحول میں تو کسی اور کی عبادت کی جاتی تھی. اگر ان کو توحید پر رہنا ہے تو ان کو وہاں کے ماحول کو چھوڑنا پڑے گا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ نوجوانوں نے کیا کیا؟ غار میں پناہ لے لی، غار میں جا کے چھپ گئے. کس وجہ سے؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کو پکارنے والے بن سکے، وہ توحید پہ رہ سکے. رائٹ؟ تو کیا کیا اللہ نے ان کو؟ بس ایسے ہی چھوڑ دیا؟ جی، کیا کیا اللہ نے ان کو؟ 300 سال سلا دیا. 300 سال. اگر آپ لوگوں کو سورہ کہف کی پوری تفسیر پڑھنی ہے، دیکھنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان کو معلوم رہے سورہ کہف کی تفسیر، کیونکہ ہر جمعہ کو پڑھنے کی اس کی بڑی فضیلت ہے. تو آپ یوٹیوب پر جائیے، سورہ کہف کی تفسیر کے کئی ایپیسوڈ پہ میرے ریکارڈز موجود ہیں. ڈیٹیل آپ دیکھیے کہ کیوں سورہ کہف جمعہ کو جمعہ پڑھنا چاہیے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے پر. اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم رہے گا تو آپ کو اور اچھا اس کے اندر پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ لوگ؟ تھوڑی لوگ ہم بول رہے ہیں انشاءاللہ. ہلو بول رہے، زور سے بھی نہیں بول رہے. چاکلیٹاں ملنے والے ذرا زور سے بولو. زور سے بولیے انشاءاللہ. پڑھیے اس کو، سمجھیے، کیونکہ پوری تفسیر اس کے اندر موجود ہے. سورہ کہف ان کی قربانی توحید کے لیے تھی، اللہ کے لیے تھی. جوانی اللہ کے لیے لگائی. اللہ نے 300 سال تک ان کو سلا کر لوگوں کے لیے مثال بنا دیا. ان کے سامنے نسلیں چلی گئی، کئی صدیاں چلی گئی. اللہ نے جب ان کو اٹھایا تو صحیح اور سالم تھے. وہ بس کروٹیں بدل رہے تھے. 300 سال. جسٹ امیجن. 1 year 2 year نہیں. اگر 2 دن اگر ہم خالی ایک ہی بیڈ پر ایک کروٹ پہ اگر رہے، کروٹ بدلے بھی تو ہمارے پیٹ کا حال کیا ہوتا؟ لیٹتے اب ہم. اس کے بعد یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے نا. تو اللہ نے 300 سال ان کو سلایا، پھر وہ نوجوانوں کو اٹھایا، پھر ان کو دنیا کے لیے ایک زبردست مثال بنایا، پھر بتایا کہ جو جوانی میں اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ اس کا ریٹرن ان کو دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا. رابعہ بصری رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتیں ہیں نا یہ بھی. ہاں، پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، اپنے بچوں کو سنبھال رہی. ایک بچہ نہیں، بچوں کو سنبھالی. بچوں کو ایک ابھی نہیں، 2 ہوئے تو کبھی نہیں. یہ چالے گا ہمارا بچوں کا. ہاں، 2 چیز 10 کے برابر ہے. کہاں اور کریں گے بولتے نا. رائٹ؟
10 बच्चों की माएँ थी वो। कुरान पढ़ रही है, लोगों को जाके बता रही है, इस्लाम के लिए जरूरत पेश आ रही है, जंग के लिए मैदान में आ रही है, लोगों को घर घर जाके अल्लाह के दीन की दावत देती है, हल्के बनाती है, दूर दराज के इलाकों में अपने शौहरों के साथ वहां जाकर अल्लाह के दीन की दावत बतलाती है। हम क्या कर रही हैं अपनी जवानी में? अपनी जवानी में हम कुरान को कितना पढ़ रहे हैं? हर दिन कुरान को कितने बार खोल के बैठते हैं? हर दिन कुरान का कितना सफा हम पढ़ते? जवानी में है ना हम। सुबह होती है, फजर की अजान होती है, कितने नौजवान फजर की नमाज अदा करते हैं। बच्चे और बूढ़े तो उठ जाते क्योंकि उनकी उम्र ही है। बच्चे भी, उनकी भी नींद उशार हो जाएगी, बूढ़े जो है उनकी भी नींद उशार हो जाएगी। अब चैलेंज किसके लिए है? जवानों के लिए। नमाज छूटती किसकी है? अल्लाह ने उसी चैलेंज पर हमको बताया कि ये चैलेंज को तुम एक्सेप्ट करो, तुम्हारे लिए वो आसानी है। हर मुश्किल के बाद राहत है, तो तुम ये मुश्किल को अपनी मुश्किल नहीं बनेंगे तो राहत कहां से मिलेगी? है ना? सोचो, अल्लाह हिफाजत करे हमारी ऐसी जवानियों से जिस जवानी में हम अल्लाह को भूल जाए। वल्लाह वो जवानी बेकार है, जाये है, जलील और रुसवा है, बदनसीब है जिसमें हम अल्लाह को भूल जाए। अल्लाह के बगैर अपनी जवानियों को मत गुजारो, अल्लाह के लिए मत गुजारो। तो ये दो, तीसरे किस्म के लोग कौन थे? नहीं, अब जवानों की तो यहाँ पर आ गया भाई। अब जो जवान नहीं है उन लोगों का क्या हाल है ना अम्मा? उनको नहीं मिलेंगी की साय में जगह। अल्लाह ताला हर एक के साथ इंसाफ करता ना। जब अल्लाह ने खुद कह दिया हमको इंसाफ करने का, तो अल्लाह भी इंसाफ करेगा ना। तो अब लोगों बोलेंगे ना हम तो 40 साल के हो गए, अब हमारी तो हड्डियां जरा कमजोर हो गए, अब हम क्या करना? अब क्या करना? तीसरे किस्म के लोग बनना।